اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول ہے. فیئر ایک نیگیٹو ایموشن ہے لیکن فیئر کین بی یوزفل ایز ویل. ایسا فیئر جو آپ کو نادم کرے, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے, وہ اچھا فیئر ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام, دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کر سکتے ہیں اس واقعے سے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا, اور آپ ڈر جائیں کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں, آپ ڈر جائیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں, آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں, آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں, میں بس کہیں چلا جاؤں, میں بس غائب ہو جاؤں, تو پھر یہ دعائیں آپ کو کام آئیں گی. کون سی دعا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے, اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے, مجھے نہیں معاف کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا. کئی لوگ ہیں they are on the run, they can relate with this incident. they are on the run how? اللہ نہ کرے unintentionally بزنس ڈاؤن ہو گیا, کسی کے پیسے مارے گئے unintentionally. ان کو یہ خوف آ سکتا ہے اب میرا کیا بنے گا, اب لوگ مجھے تلاش کریں گے, اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے, اب مجھے جیل نہ ہو جائے, اب یہ نہ ہو جائے, اب وہ نہ ہو جائے. خوف آ جاتا ہے نا. they can relate with this incident. انہیں چاہیے دعا کریں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم سچویشن بتائی ہے. مختلف ڈر آتے ہیں انسان کی زندگی میں, مختلف خوف آتے ہیں جب لٹرلی انسان کا دل کرتا ہے میں بس بھاگ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے, بھاگ گئے وہاں سے, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کیا دیکھا. راستے میں دیکھتے ہیں کہ 2 بچیاں ہیں, وہ ویٹ کر رہی ہیں, اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہ رہی ہے کنویں سے, لیکن وہ آگے نہیں جا پا رہی. تو ان کی غیرت نے جوش مارا موسیٰ علیہ السلام, اور وہ بڑے قوی تھے, اسٹرانگ تھے. جو 2 لڑکیاں تھیں ان کو آفر کی, ان کو کہا کہ جزاک اللہ میں آپ کی ہیلپ کروں, میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلاتا ہوں. تو بڑا خوش ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کا کام کیا, اور یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائٹ پر گئے. قرآن کے الفاظ کہ وہ درخت کے پاس گئے, سائٹ پر گئے, اور سائٹ پر جا کے اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ کہے ربی انی ظلمت نفسی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, جو بھی خیر آپ کی طرف سے آ جائے مجھے قبول ہے, کیونکہ میں اس وقت فقیر ہوں. اللہ اکبر. کتنی سادہ دعا ہے, کتنے سادہ الفاظ ہیں, کتنی نیچرل دعا ہے, کتنے نیچرل الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے نکلتی ہے, جو نیچرل ہوتی ہے, جو الفاظ بڑے نیچرل ہوتے ہیں, جو آپ اپنے دل کی عکاسی کرتے ہیں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی مانگ سکتے تھے, اے اللہ روزگار دے دے, اے اللہ شادی کروا دے, اے اللہ میں واپس چلا جاؤں, میرا جرم مٹا دے, اے اللہ میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں, میں محل کو مس کر رہا ہوں, اے اللہ میں اپنے دوستوں کو مس کر رہا ہوں, میں واپس جانا چاہتا ہوں, مجھے واپس بھیج دے. کچھ بھی کہہ سکتے تھے. کیا خوبصورت دعا ان کے دل سے نکلی, اے اللہ میں اتنا فقیر ہوں, جو بھی خیر تو دے گا مجھے قبول ہے, جو بھی خیر تیری طرف سے آئے گی اے اللہ میں اس کا اس وقت بہت بڑا طلبگار ہوں. تو یہ دعا بڑی کمال ہے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے. یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں ہے. وسیلے کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے. وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے, وسیلہ پکڑنا, وہ 3 ہے. سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف کر. اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس میں وسیلہ ہے. ارحم الراحمین ایک وسیلہ ہے, اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو پاک ہے, یہ وسیلہ ہے. اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے. آپ کو رزق چاہیے, یا رزاق یا وہاب, اللہ کے ناموں کو جانے. وہاب دینے والا, رزاق رزق دینے والا,
اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میرے کام کو آسان کر دیجیے۔ اسی طرح یا فتاح، اے اللہ آپ دروازے کھولنے والے ہیں، یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے، میرے لیے کھول دیجیے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں، فجر پر نہیں اٹھا جا رہا، آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا جبار۔ جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا۔ اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے۔ آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں چھوڑی جا رہی، کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی، آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی، پکارے اللہ، اے اللہ یا جبار مجھ پہ مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی۔ تو پہلا وسیلہ یہ ہے۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ نیک اعمال یعنی کہ وہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کا شاید واقعہ ہے 3 لوگوں کا، ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا دودھ کا گلاس لے کے، ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا، ان کی خدمت میں دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آپ کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے میں کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا، زنا کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا، اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں، تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا۔ اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو پیچھے کر دے، پتھر پیچھے ہو گیا۔ تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ فلانا عمل، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو پسند آیا، آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما، یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ تیسرا، تہجد کو وسیلہ بنایا ہے، یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو، یہ قرآن کا ہی حکم ہے، تو یہ وسیلے کی حقیقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہے، آپ کی خاطر کی ہے، آپ کی رضا کے لیے کی ہے، تو اے اللہ میں ہر خیر کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی طرف سے خیر دیجیے۔ اور دیکھیے اس دعا کی بدولت گھر بھی ملا، روزگار بھی ملا، اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرائی، اللہ تعالیٰ نے فیئر کو بھی ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی دی، سکون بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے سسر بھی ایسا دیا جو بالکل باپ کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ہر چیز دے دی، سیکیورٹی بھی، مینٹل پیس بھی، فیملی بھی، روزگار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا دی۔ تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ ایک اور بات یہاں ثابت ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت، جو آج ہمارے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی اشد ضرورت ہے، سوری، وہ یہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اصل میں اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو تب کی جائے when the cards are down، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی ہو، کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔
जैसे ही कोई दुआ कबूल नहीं होती, हालांकि दुआ टेक्निकली तो कभी भी रद्द नहीं होती, लेकिन एनीवे हमारे पर्सपेक्टिव से, दुनियावी पर्सपेक्टिव से जब दुआ कबूल ना हो तो एकदम हम पीछे हट जाते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में शक करने लगते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम हमारी इबादतें डाउन हो जाती हैं, हमारी इबादत में लज्जत नहीं रहती। तो इसीलिए अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो तब किया जाए जब आप किसी मुश्किल में हैं, व्हेन द कार्ड्स आर डाउन। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम कितनी मुसीबत में थे, कितनी मुश्किल में थे। हम डिप्रेशन में इधर उधर घूमते हैं, हमें ख्याल भी ना आता हम उनकी मदद करें, बच्चियों की, हमें ख्याल भी ना आता। ये हमारा हाल है। इसलिए हमें इस वाक़े सीखना चाहिए कि जब डिप्रेशन चल रही है तब इबादत में बढ़ना चाहिए। वही तो मौका है वफा दिखाने का, वही तो मौका है अल्लाह को साबित करने का कि अल्लाह मैं आपकी इबादत इसलिए नहीं करता कि बस मुझे चीज़ें मिली जाए, मैं तो आपके साथ वफादार हूँ चाहे चीज़ मिले या ना मिले। इसीलिए तो अल्लाह ने नबियों की तारीफ़ की। आज कारी साहब ने तिलावत फरमाई, उसमें ज़ुल्किफ्ल का जिक्र है, इस्माईल इस्लाम का जिक्र किया, तमाम अंबिया, बहुत से अंबिया का जिक्र आया तिलावत के दौरान। क्या कहते हैं अल्लाह उनके बारे में? कुल्लु मिनस साबिरीन, सब के सब सब्र कर रहे थे, सब के सब शुक्र करने वाले थे। तारीफ़ की अल्लाह ताला ने। सोचें अल्लाह इनकी तारीफ़ क्यों बयान कर रहा है? क्योंकि वो मुश्किल में भी अल्लाह को याद करते थे, मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखते थे, मुश्किल में नेक काम करते थे। इसलिए मुश्किल आई है तो चैरिटी में बढ़ जाए, मुश्किल आई है, अपॉर्चुनिटी आ गई, मुश्किल को अपॉर्चुनिटी लें। वही तो मौका है अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर करने का, वही तो मौका है नमाजें बेहतर करने का, वही तो मौका है खुशो खुजू बेहतर करने का। और ये भी अल्लाह की ख़ास रहमत होती है कि मुश्किल में एक इंसान अल्लाह के करीब आ जाए। एक मशहूर है कौल हज़रत अली का, गालिबन है कि नहीं वल्लाहु आलम, लेकिन उनके साथ निस्बत है, मशहूर है ये कौल, उनके साथ इसकी निस्बत की गई कि उनसे किसी ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ पनिशमेंट है या आजमाइश है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो चीज़ तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है तो आजमाइश है, लेकिन अगर तुम्हें और दूर कर देती है अल्लाह से तो अल्लाह माफ़ करे, फिर वो पनिशमेंट है। तो ये एक क्राइटेरिया हमारे पास है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे उस वक्त नेकी की जब बड़े कम लोग नेकी करते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह करते हैं। ये हमारे हाल है। और वो एक पैसिव शिकवा हमारे अंदर बिल्ड हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये हो गया।